السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب والا میرے پیارے دوستو، یہ پارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ٹنکو پارا ہے، اس سے مفرد کیا ہے۔ مفرد کر کے پھر اس کو میں نے چکر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو سرکار پر درود و السلام بھیجیں آپ بھی، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو پارا آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی، یہ مفرد کیا ہوا ہے۔ مثلا کہ میں نے اس کو 2 دفعہ تیزاب میں رکھا، نمک کا تیزاب پیس کر پاؤڈر کر کے اس میں ڈال دیا، اسے ابالا دے کر رکھ دیا 24 گھنٹے، پھر اس کو اوپر سے اتار دیا، پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے کیا، 2 مرتبہ ہو گیا جی۔ پھر اس پارے کو پکڑ کر میں نے چکر دے دیا، دھو کر اچھی طرح دھو کر۔ چکر دینے سے یہ رانی بن جاتا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے پر چوٹ لگانے سے پھر یہ فوٹو کو ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی دوست اس کو فوٹو کو نکال سکتا ہے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، بہت ہی کمال کا نسخہ ہے اور بہت آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ کئی طریقوں سے لوگ ٹنکو بنا لیتے ہیں، پر اس کا پارا اتنا صاف نہیں ہوتا۔ پارا اتنا صاف ہونا چاہیے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پارا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ابھی میں اسے آگے چلانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہاں تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پارا بہترین کام میں آتا ہے، ہمارے کافی دوست اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں بھی اٹھا رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے پاس فریش ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں یہ بنی ہوئی تصویریں نہیں بھیجتا، لوگوں کی نہیں بھیجتا، یہ میں خود اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ میرے دوستوں، زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں آدمی سوچتا نہیں، ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر تو لوگ تنقیدیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے مقدروں میں کیمیا ہے ہی نہیں، جو کرتا بھی نہیں کہہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو کرتا بھی نہیں کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، تو چلو ان کی اپنی بات ہے۔ ہم آپ لوگوں سے بار بار یہی چیز کہتے ہیں کہ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کام کرتے ہیں تو پہلے طریقہ کار یہ ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک واقعہ آیا، میں کر رہا تھا پارے پہ کام کر رہا تھا، اور ایک سیل مین میرے پاس آیا، کیونکہ نسیم سرجیکل کلیننگ کے نام سے میرا کلیننگ تھا سناوا موڑ۔ تو وہ جو دوست آیا اس نے کہا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا مقصد؟ کہتے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں، ہمارا ایک دوست ہے اس کو ابو چاندی بناتا ہے۔ تو میں نے کہا نمبر دو، انہوں نے نمبر دیا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے فون کیا، اور استاد غفور قریشی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی پیزا صاحب ٹیلی فون پہ نسخہ لینا ہے یا کہ آنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر ٹیلی فون پہ نہیں لوں گا، آپ کے پاس آؤں گا۔ تو ان کے پاس گئے اور انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں نسخہ بتایا۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا آپ نے پارا لینا ہے اتنا آپ نے سمبل فار لینا ہے۔ پارا پہلے صاف کر لینا 2-3 دفعہ نمک کے ساتھ، پھر اس میں برابر کا سمبل فار کچ کی طرح جو ہوتا ہے اس کی اتنی کھرلائی کرنی ہے، اتنی کھرلائی کرنی ہے کہ پارے کا نصف نبوس ہو جائے۔ اگر کھرلائی کریں گے تو کیم نکلے گا، نہیں کھرلائی کریں گے تو نیم کیم نکلے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں چھپ گیا پارا بس کام چھوڑو، نہیں۔
پھر جتنا پارا ہے اتنا ہی سمپلیفائر ہے، اتنا ہی آپ اس میں سوگی ڈال لیں، جسے کشمش بھی کہتے ہیں۔ ڈال کر آپ لوگ کھرل کریں پہلے سمپلیفائر سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسے کپ میں بند کر لیں۔ کپ میں بند کر کے پھر آپ ایسا کریں کہ اسے ایک گلک میں کر کے اوپر تانبے کا ڈھکن لگا کر اس کو 5 کلو کی آگ دے۔ جو دے لے گا پھر مجھ سے رابطہ کرے۔ آگ دینے کے بعد، نکالنے کے بعد کام نہیں ہوتا تو دوستو درود و سلام پڑھیں اور اوپر اپنا آپ نماز پڑھیں اور اس گھر پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں ان کو بھی کامیابی دے۔ اور کچھ گندے لوگ ہیں بیچ میں، عجیب و غریب قسم کے ہیں، نہیں ان سے کام ہوتا تو عجیب سے لفظ بولتے ہیں۔ وہ کوئی کہتے ہیں جی ویڈیو میں تم یہ کہتے ہو، اب مجھے فون کر رہے ہیں، اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں، اسے کیا عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اپنا پہلے تعارف تو کرائیں۔ تو اتنی بات سے ہی ان کو برا لگتا ہے کہ تعارف کرانا پڑے گا، تو جو اپنا تعارف نہیں کرائے گا، جو سیکھنا نہیں چاہے گا، اس کو کون سکھائے گا؟ تو میرے دوستو جس کو سمجھ آئے کرے، اور پھر بھی استخارہ کر کے کرے، کیونکہ یہ پارا اگر وہ آپ 5 تولے لیتے ہیں تو 1400-1500 روپے تولا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ صاف کریں کتنے کا بنتا ہے، ہوش سے کام کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔